لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ FIA کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا میں, حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر علاقے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا. ان کا باپ کیا رہا, ایک تھا ٹائگر کے سلمان خان کی طرح کیوں چلے جاؤں, کسی کو پتہ نہیں چل رہے ہیں. اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے, FHM کی طرف سے بھی آیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں, کیونکہ وہ نکاح میں ہے. نکاح بھی تنسیخ نے نکاح کا دعویٰ ہوا ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. اب یہ میں نے کیوں کیا؟ نہ تو میری کوئی کمزوری ہے, نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے. ہاں خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب وہ عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹی ہے, پریشانی بہت ہے. اور یہ شادی جو میں نے کی تھی یہ نفس کی بالغی کے لیے نہیں کی تھی, نفس کی بالغی کے لیے نہیں کی تھی. بالغی ایک نفس کا ایک نفس امارہ کا رجحان کہتے ہیں, اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی. میں نفس امارہ کی لذتیں چکھ چکا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کہ وہ بڈھا ہے جو کبھی بچے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر. تو یہ راہ حق ہے, یہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی, اور کہیں پر آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑے گا, اور مصلحت سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا. یہی میں نے کیا. اس کی عزت, اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, میں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی. جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو اب تکلیف مجھے پہنچتی تھی کہ اب دانیہ کو تو میں نے نکال لیا ان چیزوں سے, تو آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ دیں تو میں اس کو روکتا تھا. میرے پاس رکو, مت جاؤ دوبارہ وہاں پر, ان جگہوں میں مت جاؤ. اب باوت پور اب جب 2 دن جاتی ہوں مت جاؤ, تو میں رخصت ہو کے آ گئی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہو کر آ جائے تو اس کا گھر شوہر کا گھر ہو جائے. اب یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ معاشرے جو بات ہو چکی اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. تو دانیہ کو قصور نہیں تھا, اس لیے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں. میں تو جا رہا ہوں یہاں سے, میرے جانے کے بعد اس کی میم بنائیں, آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ دیں, اس کے ایسا نہیں کیجیے گا. وہ چھوٹی ہے, بچی ہے, اس کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا. ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ وہ خدا کی گناہ گار. میں نے اس کو معاف کر دیا, اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے اقدس سے پوری امید ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاقت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کس درد کے ساتھ. اس نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو 24 سال دیے ہیں. 24 سال میں اس نے سوائے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا. اس نے آپ کو ٹرینڈز دیے. آج انعام گھر کے انعام گھر نیلام گھر سے متاثر تھا, اور انعام گھر سے کئی شوز متاثر ہیں. رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, بلکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھی. اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راتیں کیا ہوتی ہیں. میں نے یہ بتایا آپ کو عشر مغفرت کیا ہوتا ہے, جس کو سب برباد کر دیا PTI نے. عشر مغفرت, عشر نجات, عشر رحمت سب گیا. اب جہنم سے نجات کا عشر. تو یہ بعد میں پتہ چلا, آپ دیکھا PTI کا ذکر آیا ہوگا, آپ سوچا ہوگا PTI کا ذکر اس لیے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا. اب بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں. لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ FIA کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا, اور فواد چودھری کا تعلق PTI سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم, لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کیا آگے آئے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا, اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں, نہ ہی میں یہ اب کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں, میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ, لیکن میں نہیں کرتا. اسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے. کسی کی تاک جھانک کرنا, اس کے بارے میں جاننا, ٹو لگانا, یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زیدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زیدی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں
لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے، میں چپ یہاں سے چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے، میں کراچی کے مہاجر علاقے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا، ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن اب مجھے چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں، آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ گو عامر بھائی، لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں، عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں، اسی میں جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں، دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی، معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے نہیں، میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. 3 ملاقاتیں، ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے، ایک دفعہ مدد کے لیے. بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی، کوئی بات تھی، اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پھر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں مگر میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے، مینٹور ہیں، مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے، لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر بیٹھے، آپ نے کیا کر دیا، مجھے آپ نے ذلیل کر دیا، شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے میرے لگایا تھا بچوں کی طرح. باقی میرا فیصلہ اٹل ہے، میں یہاں اب نہیں رکوں گا. لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے، مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے، مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں جاتا. واپسی سے مراد دیجیے کہ واپسی میری طرف نہیں، مجھے ضرورت نہیں، واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی بات سے جو اس نے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. اب شوہر کی ویڈیو نکال دی، درد بہت ہے، درد بہت ہے، لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے. معافی کر دیں، معافی اس کے لیے جائز ہے میری طرف سے، کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. بولا ہوا آئیے رسول اللہ، یہ شرابی نشے اور آئس والوں کو جلدی نہیں بلاتے رسول اللہ، ہاں ٹائم لیتے ہیں. آ گیا تو میں چاہ رہا ہوں دانیہ بچی تم نے غلط کیا ہے، تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کہ اس کے بعد حج کا موقع ہے. حج کے بعد اس دوران میرے رابطے کسی سے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا جب تک میرا اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا. لیکن یہ کہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پلٹ کر واپس جاؤں گا. آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں یہ میں کسی کو نہیں بتا رہا. ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائیگر کے سلمان خان کی طرح کیوں چلے جاؤں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. اب میں اب گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری خبر بھی گمنام ہو، میں خود بھی گمنام ہوں اور میں گمنام ہو جاؤں. نام بہت کما لیا، نام رہے بس اللہ کا. اللہ حافظ.